قبر کے اوپر گنبد بنانا، قبر کے اوپر گنبد تو بڑی چیز ہے، چھوٹی سی عمارت بنانے یا دیوار بنانا بھی ناجائز ہے، کتبہ لگانا بھی ناجائز ہے۔ قبر صرف ایک بالشت کے برابر اونچی ہو کہ پتہ لگے کہ یہ قبر ہے۔ اور میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دی۔ اور حضور پاک نے دعا مانگی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ لوگ آگے سجدہ کریں اور عبادت کریں۔ اور حضور پاک نے جب حضرت علی کو بھیجا تھا، میں نے پہلے مکہ پاک میں تو یہی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی تمثیل ہے، کوئی بت ہے، سب کو مٹا دو، وَلَا قَبَرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، اگر قبر اونچی ہے اس کو بھی برابر۔ تو میرا بھائی، قبر پر تو کتبہ لگانا بھی ناجائز ہے، قبر پر تو کوئی عمارت بنانا بھی ناجائز ہے، گنبد تو گنبد رہا، یہ تو بالکل خالص ناجائز۔ کہتے ہیں کہ جب بعض اہل بدعت مولوی کہتے ہیں کہ قبروں پہ گنبد بنانا جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضور کے روضے پر جو گنبد ہے، تو تمہارے روضے حضور کے روضے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پہلے تم صرف اللہ سے شرک کرتے تھے، اب حضور کے ساتھ بھی شرک کرتے ہو۔ کچھ تو خوف خدا کرو۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حضور کے روضہ مبارک پہ جو گنبد ہے حضور نے بنایا ہے، حضور نے حکم فرمایا، خلفائے راشدین، تابعین، ائمہ مجتہد، کس نے بنایا ہے؟ وہ تو سینکڑوں سال بعد میں کسی بادشاہ نے بنا دیا۔ تو اب ادب یہ ہے کہ اس کو گرایا نہ جائے کہ نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ، ورنہ حضور نے تو نہیں بنایا۔ اور تیرے جو پیر ہیں یا بزرگ ہیں یا مرشد ہیں، ان کا مرتبہ حضور کے چاچا سیدنا حمزہ سید الشہداء سے بھی زیادہ ہے۔ حضور نے ان کی مزار پہ کیوں نہیں گنبد بنایا؟ وہ تو شہید بھی ہوئے، سید الشہداء بھی ہیں۔ حضور نے اپنے بیٹے جو ہیں طیب، طاہر، قاسم، ان کی قبروں پر کیوں نہیں عمارت بنائی؟ خدا کا خوف کرو، یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر مدینہ منورہ میں کوئی سگریٹ پیتا ہو تو یہ دلیل ہے کہ جائز ہے؟ اگر مدینہ منورہ میں کوئی آدمی داڑھی مڈاتا ہو تو یہ دلیل ہے؟ جی مدینہ شریف میں دیکھا داڑھی مڈاتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، دلیل قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے۔ آپ ہمیں ایک حدیث بتائیں حضور نے فرمایا ہو کہ قبروں پہ گنبد بنانا جائز ہے، بس پھر ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ یہ دلیل تو نہیں ہوتی نا جی۔ میں عمرے کے لیے آ رہا تھا، ایک بھائی نے کہا کہ مدینے میں میرا سلام عرض کرنا، بالکل کریں۔ جو آدمی مشرک ہو اس کا ذبح حلال ہے، بالکل حرام ہے، لیکن یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے کہ مشرک ہے، علماء کریں گے کیا واقعی وہ مشرک ہے۔ ایک آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو عبادت نہیں سمجھتا، تعظیمی طور پہ میں نہیں، تو بدعت تو ہے، گناہگار تو ہے، لیکن مشرک تو نہیں کہہ سکتے ہم۔ مشرک کہنے کا فیصلہ بھی علماء کریں گے، یہ نہیں جیسے غصہ ہے کہہ دو کہ مشرک ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، 1000 دفعہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے، بار بار چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ حضور کا فرمان ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔
شہید تو شہید ہو نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے. اس کو تو زندہ مانو اور نبی کو مردہ مانو. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. حضور میں جادو ہوا تھا, بالکل ہوا تھا. حضور نماز پڑھتے ہیں قبر میں. حضور کے بارے میں تو نہیں آیا, حضور نے صحیح حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی فی قبرہ, کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی واضح لکھا کرنا. کہتے ہیں جی روح اور جسم کا تعلق قرآن حدیث سے ثابت ہے, بالکل ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے تھے تو حضور نے ان کے ساتھ مصافحہ بھی فرمایا. یہ روایات تاریخی روایات ہیں, نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. تاریخی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر حضور نے ہاتھ ملانا ہوتا نا تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملا, جو سب سے محبوب بیٹی تھی. بی بی عائشہ سے ہاتھ ملا, حالانکہ وہ زندہ بھی سمجھتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں ایسے آ کے بیٹھتی تھی اپنے حجرے میں. ابو بکر دفن ہوئے تو پھر بھی میں ایسے بیٹھتی تھی عام کپڑوں میں. جب عمر دفن ہوئے تو اب میں اندر نہیں آتی تھی بغیر پردے کے. کیوں بھی انہوں نے کہا وہ میرا شوہر تھا, میرا باپ تھا, اسے تو پردہ تھا نہیں. زندہ سمجھتی تھی تو پردہ کرتی تھی. مردے سے بھی کوئی پردہ کرتا ہے؟ اللہ کے بندے پہ ایک بات یاد رکھو, یہ عالم دنیا ہے, وہ عالم برزخ ہے, آگے عالم آخرت ہے. جو قرآن حدیث میں ہمارا ایمان, بس زیادہ آپ نے عقل اور گھوڑے نہ دوڑاؤ. پاکستان میں حیات و مات کا جھگڑا ہے, تم جانو وہ جانو, ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. اللہ کہاں ہے؟ خود قرآن کہتا ہے آمنتم من فی السماء, بے غم ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے. الرحمن علی العرش استوى, 17 آیتوں میں ہے کہ الرحمن عرش پہ ہیں جیسے ان کو زیبا ہے, کما یلیق بشان ہے. مولانا پتہ نہیں, ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا غامدی پتہ نہیں کیا لکھا, تمہیں اس کا نام نہیں آتا, عقیدہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ ہم نام لکھنا بھی نہیں جانتے, جاوید غامدی, تو پھر اس کے بارے میں کیا تفصیل بیان کریں؟ وہ اپنے راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے. تمام ائمہ سلف کی مخالفت کرتا ہے, حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے, رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے. کیا اس کے بارے میں بات کریں؟ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے کس کس مسئلے پر دین سے, قرآن سے اور سنت سے انحراف کیا ہے. وہ تو بالکل حدیث کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بارے میں قرآن میں ہے ہی نہیں, یعنی قرآن میں نہ ہو تو تم نہیں مانو گے. اب اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج یہ کہ دعا کرو اللہ اس کو ہدایت. اتنا بڑا لائق قابل آدمی راستے سے بھٹک گیا. ویسے بار بھٹکتے تو قابل ہی ہے, نالائق کیا بھٹکیں گے. لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں جب تک زندہ ہے اللہ اس کو ہدایت. جو مر گئے وہ تو مر گئے نا. پاکستان سے عمرے کے لیے آئے 4 مرد 4 عورتیں. احرام پاکستان سے نہیں باندھا, جدے آ کر احرام باندھا ہے. بالکل عورتوں پر بھی دم ہے اور مردوں پر بھی دم ہے. یہ کیا بنا؟ عورتوں کے لیے کوئی نیا مسئلہ ہے؟ نئی شریعت ہے. عمرہ دونوں کے لیے ایک ہے اور دم میں الگ الگ ہے مسئلہ.
میری بیٹی آپ لغاری صاحب کی بہن ہے، اس کا طریقہ ملنے کا یہ ہے کہ جب میں درس ختم کروں ایسے چلوں گا نا تو جب باہر نکل جاؤں آپ مل لیں، یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کے نیچے گیٹ نمبر 74 74 نمبر سے اندر آ کے دائیں ہاتھ پہ دیکھنا میں بیٹھا ہوا انشاءاللہ، بالکل ملے، آپ میری بہن ہیں، بیٹی ہیں۔ کہتے جی کہ آپ کا درس جو ہے درس قرآن کتابی شکل میں بھی ہے، ہاں بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تفسیر مکی کے نام سے تفسیر چھپ رہی ہے، اس وقت تک 5 جلد چھپ کے آ گئے ہیں، 6واں جلد پریس میں ہے جو 8-10 دن میں چھپ جائے گا، اور اسی طرح جیسے جیسے اللہ وسائل دیں گے، اسباب پیدا فرمائیں گے تو چھپتی جائیں گے۔ عمرے کا طواف کر لیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑے تو اب دوسرا طواف نہیں، پہلے عمرہ تو مکمل کرو نا، یہ کیا ہے کہ درمیان میں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ پہلے عمرہ مکمل کرو، طواف کرو، صفا دوڑو، حلق کراؤ، پھر وہی احرام نہ کھولنا، اس سے آگے کر لینا طواف۔ ویسے گھبرائے نہیں، 2-4 دن میں انشاءاللہ کھل جائے گا طواف، کام تھوڑا باقی رہ گیا۔ افضل یہ ہے کہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھو، پہلے تہجد پڑھو، اس کے آخر میں وتر پڑھو، اگر عشاء کے بعد پڑھ لو تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ عشاء وتر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ کیا کنا سنا قضا وتر بھی؟ ہاں بالکل، وتر تو واجب ہے، اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے پاکستان جانا ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ اللہ سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ اکثر لوگ آج کل مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، 1000 عمرہ کرو صحیح ہے، 1,00,000 عمرہ کرو صحیح ہے، حضور کا حکم ہے، اور بی بی عائشہ نے کیا، آپ کے بعد صحابہ نے کیا۔ عجیب بات یہ ہے میرے بھائیوں کی کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنے پر تو اعتراض ہے، لیکن ہوٹل سے باندھ کے عمرہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا کوئی علاج ہے کہ کہتے ہیں ہم نے حدیث سمجھی ہے، اہل مکہ تو من مکہ، اللہ کے بندے وہ حاجیوں کے لیے ہے۔ اگر مکے والے مکے کے گھر کے اندر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے، حضور اپنی بیوی کو بلا وجہ تنعیم بھیجتے، مکے میں تو موجود تھی بیوی صاحبہ، اس وقت مکے میں تھی، کہتے تھے جاؤ عمرہ کرو بس، یہ تو نہ فرماتے نا کہ بھائی کے ساتھ جاؤ اور تنعیم سے احرام باندھ کے آؤ۔ میرا بھائی دعا کرو کہ ہمیں صحیح سلام پڑھنا نصیب ہو۔ حدیث میں یہی آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو سامنے مواجہہ میں آ کے سلام پڑھے میں سنتا ہوں۔ استغفر اللہ کا کیا معنی؟ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تو بھائی مجنوں کی کیا بات بتا دیں، کون سا دین کا مسئلہ رہ گیا کہ مجنوں کی بات رہ گئی تھی؟ اسی اپنے طائف کے علاقے کے تھے، بس ٹھیک ہے، عاشق تھا بیچارہ، مر گیا۔ پاکستان میں عورتوں نے احتجاج کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، ملا سے ہماری جنگ ہے۔
سالن خود گرم کر لو، آپ جو گرم ہیں آپ سے ہم گرم کر لیں گے، آپ جو گرم ہو رہی ہیں تو سالن آپ پہ رکھ دیں گے نا، خود بخود گرم ہو جائے گا۔ ہم سے کیوں جنگ کرتی ہو جی؟ اللہ کے قرآن سے جنگ کرو، نبی سے جنگ کرو، جن نے حکم دیا پردے میں رہو، جن نے حکم دیا ہے کہ عورت کے بال بے برابر بھی ظاہر ہوتے نماز نہیں ہوتی، ان سے جنگ کرو، ہم سے کیوں جنگ کرتی ہو؟ ہمارے لیے آپ کو کھلی چھٹی ہے جناب، مزے کریں آپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں تو آج تک انگریزی تہذیب سمجھ نہیں آئی۔ آپ دیکھیں نا جی کہ ان کی تہذیب میں یہ ہے کہ اگر اس گلاس میں نے پانی پیا ہے تو وہ کہتے ہیں دوسرا نہ پیے کہ یہ جراثیم لگ جائے۔ ان نے ڈسپوزیبل گلاس بنائے ہیں، اب پلیٹیں بھی ڈسپوزیبل ہیں، چمچ جو ہے وہ بھی ڈسپوزیبل ہے، کھاؤ پھینک دو۔ تو عورتیں بھی ڈسپوزیبل ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ تو اگر 10 استعمال کریں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو تمہارے فلسفے پہ ہیں کہ ایک دفعہ استعمال کرو اور نہ کرے کوئی۔ تمہاری نظر پڑے، باپ کی پڑے، بھائی کی پڑے، بیٹے کی پڑے، ماں کی پڑے، کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ ہم تو میری بیٹی تیری عزت بڑھاتے ہیں کہ ڈائمنڈ کو آدمی چھپا کے رکھتا ہے اور جو نقلی پتھر ہے اس کو کھلا رکھتا ہے۔ تم نقلی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ہم تو تمہیں اصلی بنانا چاہتے ہیں۔ عورتیں عمرہ بار بار کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ شوہر اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ اپنے والدین کی جائیداد میں حصہ لیں۔ میرا بھائی، اس کا والدین کی جائیداد میں باقاعدہ حصہ ہے۔ عورت کو تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ والدین میں اس کا حصہ ہے، شوہر کی جائیداد میں حصہ ہے، بھائیوں کے جائیداد میں حصہ ہے، اور اس کا نان نفقہ جب تک شادی نہ ہو ماں باپ کے ذمہ ہے، شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہے، اس پر تو کسی کا نان نفقہ نہیں ہے۔ عورت کو تو اللہ نے کتنا اسلام میں عزت دی ہے۔ باقی اگر شوہر کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، مرضی ہے، لے نہ لے، تم اس لیے کہتے ہو کہ کچھ مل جائے تو میں بھی لے لوں۔ تمہارے لیے کیوں لے؟ اگر ان سے لے کے تمہیں دینا ہے تو میرے والدین ٹھیک نہیں ہے؟ کفیل نے 1 مہینے کے کام کے لیے بولا تھا، اب 1 سال ہو گیا ہے، ہم پورے سال کے پیسے جتنا کام کیا لے سکتے ہو، 1 سال کیا یا 1 مہینہ کیا؟ دوران طواف غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ کوئی دینی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، ورنہ طواف بھی نماز کے حکم میں صرف بولنے کی اجازت ہے۔ اگر ہم نے پہلے عمرہ کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، عرفات سے، حدیبیہ یعنی حد حرم کے باہر سے کسی جگہ سے احرام باندھ سکتے۔ ایک آدمی جیلی سرٹیفکیٹ لے کے نوکری کرے گا، کمائی حرام ہے۔ جب سرٹیفکیٹ جیلی ہے جس پر تنخواہ لے رہا ہے تو وہ کیسے حلال ہو گئی؟ بہرحال احرام باندھ کے طواف کرتے ہو، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میں نے نیا گھر بنایا ہے اور ہم اس میں نہیں رہتے۔ والدہ کی خواہش کے مطابق میں اور میری اہلیہ پرانے گھر میں والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک عورت نے میری اہلیہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ نیا گھر اگر بند رہے گا تو شیطان نئے گھر میں آ جائے۔ وہ تو بھئی ایک محاورہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کہ خانہ خالی دیو میں گردت، گھر خالی ہو تو پھر جن نہیں رہتے ہیں نا، اس کو آباد کرو، کرائے پہ دے دو، آمدنی بھی ہوگی، گھر بھی آباد رہے گا، بند پڑے پڑے تو ویسے گر جائے گا۔ قرض کے ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ مقرر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ استغفار۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا جلدی قرضہ ادا ہوگا۔ عمرے کی نیت سے پاکستان سے کر لیتی ہے، دوران میقات سے پہلے اس کو حیض شروع ہو جاتا ہے، وہ عمرہ نہیں کر سکتی، آ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے پھر عمرہ کرے گی۔ ناپاک تو مسجد بھی نہیں جا سکتی، عمرہ کیسے کرے گی؟ وہ بھائی نہیں عمرہ کر سکتی نا حیض کی حالت میں۔ اگر مکے میں رکھنے کا وقت کم ہے، اس کو مکے میں آ کر حیض شروع ہو جاتا ہے، پھر عمرہ کیسے کرے؟ دم ادا کرے، پاک ہونے کے بعد پھر کرے۔ اب یہ تو نہیں کہ تم دن تھوڑے لے کے آؤ، مولوی اس کو کھینچ کے بڑھا دے یا تمہارے لیے مسئلہ بدل دے، چھوڑ دو ٹکٹ، عمرہ پورا کر کے بعد میں چلے جاؤ، کون سا پھانسی دے دیں گے تمہیں؟ عمرہ کرنے کے بعد عورت اپنے بال ایک پور کے برابر کاٹے، یعنی اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال خود کاٹ سکتی ہے۔ عورت کو بھی دم اس وقت پڑتا ہے جب وہ واجب چھوڑے گی۔ اگر عورت کو پتا ہے کہ مجھے حیض آ جائے گا، نیت کرے، بالکل کرے، ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن آ جائے پھر عمرہ نہیں کر سکتی، بیٹھی رہے جب تک پاک نہ ہو۔ میں نے عمرے کے بعد سر مڑایا، سر مڑانے کے بعد غسل کرنے کے لیے گیا تو پانی گرم تھا، غسل نہیں کیا۔ عمرے کے بعد تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نکل آئے کہ عمرے کے پہلے غسل سنت ہے، بعد میں تو نہیں۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کے زمانے میں جب دنیا میں اسلام ہوگا، بالکل اللہ کی رحمت سے بالکل وہی برکتیں ہوں گی۔ یملأ الارض عدلا و قسطا، حضور نے فرمایا اتنی برکت ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے گھر میں جادو کا اثر ہو، بہرحال سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں، پانی رکھ لیں، اس کو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی سارے گھر والے پیئے بھی اور سارے گھر میں کونے میں اس کو ڈالیں بھی، انشاءاللہ سب جادو وادو نکل جائیں گے۔ آب زمزم شفا کے لیے پاؤں پہ ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا، مجھے دعوت نہیں آئی تھی، نہ میں نکاح میں شریک ہوا تھا، تو میں کیسے بتاؤں کہ ہوا تھا؟ میں تو زلیخا ہی نہیں مانتا، تو نکاح کیسے ہوا تھا؟ یہ زلیخا نام قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ یہ تو اسرائیلی روایات میں ہے، اس کا نام تو راحیل تھا، قرآن اس کو امراۃ العزیز کہتا ہے۔ نکاح کے بارے میں تاریخی روایات ہیں، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے۔ نہیں، اگر ان کا نکاح ہوا ہو تو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اللہ کے بندے ایسے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اصحاب کہف کا کتا، ہاں جی کتا بھی جائے گا ان کے ساتھ، تو کسی اللہ والے کے ساتھ کتا بھی لگ جائے تو بن جاتا ہے، تم تو انسان ہو، تم نہیں بنو گے؟ عمرے پہ اسرا پھر آیا، انہوں نے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ باقی عمرے کا تو ٹک لگا رہے، کس کو ٹک لگا رہے؟ تو اسرا پھرا ہوا ہے۔
ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا. جب بال ہی نہیں ہے تو ٹک کس کو لگاؤ گے؟ اچھا مولوی ہے بھائی، اصل مشکل اس کا نہیں ہے، تمہارا قصور ہے. جو داڑھی رکھ لے وہ مولوی ہے. اور اگر گردن موٹی ہو، پیٹ بڑا ہو تو پھر پیر ہے. کیونکہ مفت کا جو کھاتے ہیں یہ تو ہونا ہے نا. لوگوں کی مرغیاں بکرے سب اندر ہیں. اگر زکام ہو، احرام کی حالت میں ناک صاف کرتے نہیں، بہنے دیں مسجد میں. یار کوئی اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، سارا تم نے میرا خراب کرنا ہے. کیوں نہیں ناک صاف کر سکتے؟ اسلام میں داڑھی نہ رکھنے کی سزا فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ نہ وہ اذان دے سکتا ہے، نہ مؤذن بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے. اور قیامت میں سزا ملے گی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. مسجد الحرام میں ہر عمل انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا. مردوں کی نہیں، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی نماز پڑھے 1 لاکھ ملے گا. ولضالین اور ولضالین، واد یا وا، دال نہیں، دال نہ پڑھے بس. باقی دونوں کی راتیں ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. یہ تم نے جھگڑے بنا رکھے ہیں. ہمارے ہمسائے میں جن لوگوں نے گھر بنایا، میرے گھر سے گیس کا کنیکشن لیا ہے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارا ذاتی گیس کا کنیکشن لگے گا تو ہم آپ سے گیس نہیں لیں گے. اب پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہیں، ان کا گیس کا کنیکشن بند کر دو. نہیں، پیسے لیں ان سے. کافروں کے ساتھ بھی معاملہ تو ہو سکتا ہے تجارت کا. یہ جن جہازوں پہ چڑھ کے آتے ہو یہ تم نے بنائے ہیں، یہ بھی تو کافروں نے بنائے. جن پہ عمرے کر رہے ہو یہ کیسے بنائے؟ تم نے بنائے. یہ بحری جہاز تم نے انشاءاللہ سوئی نہیں بنائی. ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ پیسے زیادہ ہو جائیں تو کوئی لڑکی اغوا کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائے تو قتل کر دیتے ہیں، اس سے تھوڑے کم ہوں تو پھر ماشاءاللہ نشے میں مبتلا رہتے ہیں. ہم نے تو یہی کام کیے. دشمن نے میزائل بنا لیے، دشمن آسمانوں پہ پہنچ گئے. وضو کے دوران عورت بھی گردن کا مسلک ہے صرف حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. تسبیح کے ہر دانے پر درود شریف پڑھاتی ہیں. بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، نہ کوئی عمل ہے نہ حکم ہے. خود پڑھو درود شریف. جو زندہ ہے معذور ہے تو طواف کرے، ورنہ نہ بچوں کے لیے بھی نہیں. لوگ ایک دوسرے کی جوتیاں پہن لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. جنازے پر 1 سلام بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. اگر صفا یا طواف کے چکروں میں شک ہو جائے تو پورا کر لیں بس. اگر شک ہے کہ 6 کی ہے 1 اور کر لو. ہمارے یہاں 3 سال کا بچہ ہے، قرآن کا حافظ ہے، تقریریں کرتا ہے. کہاں ہے بھائی وہ؟ ذرا مجھے ہمیں بھی تو بتائیں، ہم زیارت کریں. میں کاروبار کرتا ہوں، سال بعد سرمایہ کی رقم پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. سارے منافع کی رقم پر بھی زکوٰۃ دینی؟ بالکل. میرا بھائی ہم نے 1 لاکھ روپیہ کام میں لگایا ہے، 10,000 منافع آیا ہے تو 1,10,000 کی زکوٰۃ دیں گے. زبان سے نیت کرنا زبان سے ضروری نہیں، اصل نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مغرب پڑھ رہے ہیں عشاء پڑھ رہے ہیں.
امام مسجد بریلوی ہیں، نابینا ہیں، نماز میں خشوع و خضوع بھی نہیں، ایسے بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ یہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ نفل نماز کے سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، وہ جو قرآن حدیث میں ثابت ہے۔ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ جائز ہے، حضور نے خود بھی پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل عین لامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، جائز ہے۔ پریشانی ہو تو کس نام سے پکاریں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت کریمہ پہلا کلمہ مجھے کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے پڑھنے کے، بالکل پڑھیں۔ مجھے کوئی عامل ملے وہ کہتے ہیں نہ پڑھو، تم پڑھا کرو، چھوڑو اس باتوں کو۔ ان سے پوچھتے تو کہتے ضرور پڑھو، کیونکہ آپ نے کسی اور سے پوچھا ہے نا۔ مسجد سے احرام باندھنا ضروری ہے یا ہوٹل سے باندھ کر بھی؟ ہوٹل سے چادریں باندھنے لیکن نیت مسجد جا کے کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے قرآن پاک رکھتے ہیں، اللہ والے میرے خیال میں نہیں رکھنے دیتے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کوئی روز عمرہ کرے تو اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ایک عورت ذوالحلیفہ سے عمرے کی نیت کرتی ہے، حرم پہنچ کے 3 چکر لگا کے کہتی اب میں نہیں لگا، ہوٹل میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی نہ ہوا، عمرہ قضا کرے۔ مرور بین المصلی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، دور ہو کے گزریں۔ عورت کے لیے چست لباس یا رنگین لباس عمرے کے دوران نہ پہنے، اوپر کپڑا رکھے، کوئی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یا امین، پتہ نہیں یا امین کیا ہے پتہ نہیں۔ مکہ مکرمہ آگے بھی ایک ساتھ طواف کے بعد سائی کے 3 چکر لگائے، اس کے بعد زیادہ درد تھا، 3 چکر حرم سے باہر آ گیا، بال کٹوائے، دم پڑ گئی، کسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے پورے کر لیتے۔ داڑھی 1 مشت رکھنا ضروری ہے۔ اگر مرد نے طلاق دے دی، 1 ہے تو رجوع کر سکتا ہے، 2 ہے کر سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں دے چکا ہے تو رجوع نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔ عمرے کے لیے نماز قصر ہے، وتر پڑھنے ہوں گے، فوٹوگرافی ناجائز ہے۔ کاروبار کے لیے چاندی مانگی 1 سال تولہ 1000، مجھے نہیں پتا، کسی مقامی عالم سے پوچھ لینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کے